لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ افضل ترین حج اور عمرہ وہ ہے جس میں چیخ چیخ کر پکار کر لبیک پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے آپ حضرات سارے خیریت سے ہوں گے۔ حج کے ایام چل رہے ہیں۔ حج اور عمرے کے لیے عشاق پے در پہ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ عمرے کا سلسلہ تو الحمدللہ رمضان سے شروع ہے، لیکن اب سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بات سامنے آئی ہے کہ ذی القعدہ کا پورا مہینہ یعنی ذی القعدہ کے آخر تک عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سمجھ لو موقع ملا ہے۔ تو ابھی بھی لوگ اگر عمرے کے لیے اپلائی کریں، عمرے کے لیے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ جل شانہ کا وفد ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ جل شانہ کا وفد ہیں۔ اگر وہ دعائیں مانگتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات! تو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پے در پہ حج اور عمرہ کرنا گناہوں کو بالکل منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین عمل نیکی والا حج اور نیکی والا عمرہ ہے۔ مسلمان مومن حضرات ماشاءاللہ شوق کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ، عشق کے ساتھ ماشاءاللہ عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک الحمدللہ لوگوں کا رجحان بھی بن گیا ہے عمرے کی طرف جانا۔ اکثر لوگ تو رمضان کا مبارک مہینہ کوشش کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں گزاریں۔ اچھا، رمضان کے مبارک مہینے کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہمارے سامنے ہو، فضائل کا استحضار ہو کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس پہ ملے گا کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں، تو ان کے پاس سواری نہیں تھی، تو انہوں نے معذرت کر لی۔ جب تشریف لائے واپسی تو انہوں نے اپنی اہلیہ کا یہ شوق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو جو لوگ ماشاءاللہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر عمرہ کر کے آئے ہیں، وہ اس فضیلت کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور ویسے بھی عمومی دنوں میں بھی سارا سال ہی عمرے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، بڑی تعداد میں مال اللہ کے راستے میں لگتا ہے، اور وقت بھی خرچ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، یہ بڑی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے میری کوشش تھی کہ تھوڑے سے اس کے فضائل بھی اور اہمیت بھی سامنے آ جائے اور عمرے کا طریقہ بھی آ جائے۔ اب کثیر تعداد میں ہم مال بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں، ساری چیزیں خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا۔ کئی ایسے لوگ وہاں جانے کا الحمدللہ مجھے بھی موقع ملا، تو کئی ایسے لوگ ملے جن کو بیچاروں کو طواف کا طریقہ نہیں آتا، عمرہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اور مکہ مکرمہ کے آداب نہیں پتہ، وہاں کس طرح جانا ہے، کس شوق کے ساتھ اور کس طریقے سے وہاں رہنا ہے اور کیسے سارے اعمال کرنے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ اب حج جیسا عمل یعنی ساری زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے۔ اب ایک انسان اگر اس کو سیکھے بغیر چلا جائے تو کتنا بڑا نقصان اور کتنی بڑی کم قسمتی بھی ہے۔ پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، جان بھی لگا رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے، لیکن غلط طریقہ ہے، طریقہ نہیں آتا، عمل کرنے کا طریقہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ سب کچھ ضائع کر کے آ رہا ہے، جیسا گیا تھا ویسا ہی واپس آ گیا۔ تو اس لیے جانے سے پہلے عمرے کا حج کا طریقہ سیکھ کے جائیں کہ عمرہ کیسے کرنا ہے۔ ایک تو ضروریات کی چیزوں کو بھی ساتھ لینا ہے، دوسرا عمرے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، اور دوسرا عمرے کی روح، حج کی روح کیا ہے، اس سے ہمیں مطلوب کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی عمرے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے عمرے کی ساری ترتیب بن جائے، پاسپورٹ، ویزا، ساری ٹکٹیں وغیرہ سب کچھ ہو جائیں، اور جس دن فلائٹ ہو، جانے سے پہلے کوشش کریں گھر سے ہم احرام باندھ لیں۔
احرام باندھنے سے پہلے اپنی حجامت کروا لیں، غیر ضروری بال جسم کے جو ہیں وہ اتار لیں، ناخن کاٹ لیں، اور اس کے بعد احرام ہم باندھیں، کوشش کریں کہ گھر سے باندھ لیں، نہیں تو اگر ایئرپورٹ پہ پہنچ کے وہاں بھی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں احرام باندھ لیں۔ جب احرام باندھنے لگیں تو سلے ہوئے کپڑے اتار دیے جائیں گے۔ احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں مرد حضرات کے لیے، ایک چادر نیچے تہبند کے طور پہ باندھ لیں، دوسری اپنے اوپر اوڑھ لیں، اور خواتین جو ہے اپنے جو عمومی کپڑے ہیں ان کے اندر ہی نیت کریں گی۔ احرام باندھنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں، اور نیت کے بارے میں آتا ہے کہ کوشش کریں کہ جہاز کے اندر، عمومی طور پر آج کل لوگ جہازوں سے جاتے ہیں، پہلے زمانے میں اونٹوں پہ جاتے تھے اور بحری جہاز کے ذریعے سے جاتے تھے، اب تو عمومی طور پہ جہازوں کی سہولت ہے، تو کوشش کریں اس بات کی تسلی کر لیں احتیاطاً، کیونکہ اگر آپ نے نیت کر لی گھر سے اور وہاں پہنچ کے پتہ چلا کہ آپ کی فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، کیونکہ نیت کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اگر گھر سے نیت کر لی تو فلائٹ عموماً آج کل لیٹ ہو جاتی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو کوشش کریں احتیاطاً یہ احرام باندھ لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن نیت جو ہے وہ جہاز کے اندر بیٹھ کے کریں کہ اے اللہ میں عمرے کے ارادے کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے، اسے قبول فرما لیجئے۔ جب نیت کر لیں گے تو مرد حضرات زور سے اور خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھیں گی 3 دفعہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ مرد حضرات اونچی آواز میں پڑھیں گے، اور کوشش کریں دوران سفر سارا راستہ اونچی آواز میں مرد حضرات لبیک پڑھتے رہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اور خواتین آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھتے رہیں۔ اور جب نیت آپ نے کر لی، اب احرام کی ساری پابندیاں شروع ہو گئیں کہ اب ناخن نہیں کاٹنے، خوشبو نہیں لگانی، کنگھا نہیں کرنا، اور اسی طرح جوئیں نہیں نکالنی، جوئیں مارنی نہیں ہیں، اور جو ساری پابندیاں علماء سے پوچھ کے جائیں کہ احرام کی ساری پابندیاں کیا ہیں، تو وہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچیں تو عظمت اور شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوں، لبیک پڑھتے ہوئے اونچی آواز میں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ افضل ترین حج اور عمرہ وہ ہے جس میں چیخ چیخ کر پکار کر لبیک پڑھا جائے، اور فرمایا کہ جب مسلمان لبیک پڑھتا ہے، حاجی یا عمرہ کرنے والا لبیک پڑھتا ہے، تو اس کے دائیں اور بائیں طرف جتنے پتھر ہیں وہ سارے وہ بھی لبیک پڑھتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اونچی اونچی آواز میں لبیک پڑھتے ہوئے داخل ہوں۔ اور جب عمرہ کرنے کا آپ کا ارادہ بن جائے، آرام کرنے کے بعد جب آپ مسجد حرام میں جانا چاہیں تو وضو کر لیں پہلے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے تلبیہ بند کر دیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ پڑھ کے دایاں پاؤں مسجد کے اندر داخل رکھیں اور سنت طریقے سے مسجد کے اندر داخل ہو، اور نظریں نیچی جھکا کے نیچے کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کے پاس جائیں، کیونکہ بیت اللہ شریف کو پہلی نگاہ جو پڑتی ہے وہ فرمائے کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت جو دعا دل سے نکلے گی وہ انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی۔ تو جب اس بات کی تسلی ہو جائے کہ آپ بیت اللہ شریف کے قریب پہنچ گئے، پھر اپنی نظریں اٹھائیں اور بیت اللہ شریف کو دیکھ کے خوب اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ساری امت کے لیے خوب دعائیں کریں۔ پھر اس کے بعد آپ عمرے کے لیے جو پہلا عمل ہے طواف کا، وہ طواف شروع کریں گے۔ تو اب عمرے کے لیے آپ طواف کر رہے ہیں، طواف کے فضائل بھی آپ کو پتہ ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے اوپر ہر وقت 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہو رہی ہیں، جس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والے کو ملتی ہیں، اور 40 رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں جو مسجد حرام کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو صرف بیت اللہ شریف کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ طواف کا عمل معمولی نہیں ہے، مطاف جس کے اندر طواف کیا جاتا ہے، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں طواف کیا ہے، تمام صحابہ کرام نے وہاں طواف کیا ہے، تمام اولیاء اللہ نے وہاں طواف کیا ہے، وہ معمولی جگہ نہیں ہے۔ استحضار کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، محبت کے ساتھ اب آپ نے عمرے کے لیے جو طواف کی نیت کرنی ہے کہ میں عمرے کے لیے طواف کی نیت کرتا ہوں،
اور حجر اسود کے سامنے سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑے ہو کے وہاں آپ نے نیت کرنی ہے، اور پھر حجر اسود کے سامنے آ کے آپ نے استلام کرنا ہے۔ طواف کا استلام ہوتا ہے، چونکہ استلام حجر اسود کو چوم کے کیا جاتا ہے، لیکن رش کی وجہ سے اور حجر اسود کے اوپر بہت زیادہ خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے، خوشبو منع ہے، تو اس طرح دور سے ہی اس کے سامنے کھڑے ہو کے بالکل جیسے نماز کی نیت کرتے ہیں ایسے آپ ہاتھ یوں کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھ کے یوں ہاتھ کو چوم لیں گے۔ یہ آپ کا استلام ہو گیا۔ اور پہلا چکر مرد حضرات جو شروع کریں گے تو پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کریں گے۔ رمل اسے کہتے ہیں تھوڑا سا سینہ چوڑا کر کے ہلکا ہلکا بھاگتے ہوئے 3 چکر لگانے ہوتے ہیں، لیکن خواتین عمومی انداز سے ہی کریں گی۔ اور مرد حضرات استباء کر لیں گے، اپنا دایاں بازو جو ہے وہ چادر سے باہر نکال لیں گے، یہ ان کا استباء ہو جائے گا۔ تو اس طرح جب طواف کا چکر آپ کا شروع ہوگا اس میں خوب دعائیں مانگیں، کوئی مخصوص دعا مقرر نہیں ہے، جو دل میں دعائیں ہیں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ساری امت کے لیے خوب گڑ گڑا کے رو کے دعائیں بھی کرتے رہیں اور ذکر اذکار بھی کرتے رہیں۔ تلاوت کرنا چاہیں تو تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جن کو یاد ہو قرآن شریف یا دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو طواف کرنے کے دوران بیت اللہ شریف کو دیکھنا نہیں ہے، کو دیکھنا منع ہے۔ اور جب آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پہنچیں گے تو ایک دعا مسنون ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دوران یہ دعا پڑھ لیں۔ اس طرح پھر دوسرا استلام ہے، تو 7 چکر جب آپ کے پورے ہو جائیں اس کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے آپ نے 2 نفل طواف کے واجب ہیں، 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ وہ مقام ابراہیم کے سامنے جگہ نہ ملے، رش ہوتا ہے بہت زیادہ، کہیں دور اس کے سامنے کہیں بھی جگہ مل جائے وہاں 2 نفل پڑھ لیں، اللہ سے دعا کریں۔ اس کے بعد جو ہے ملتزم پر کھڑے ہو کے دعا مانگنی ہے۔ اب ملتزم کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ملتزم کے اوپر خوب خوشبو لگائی بھی ہوتی ہے، رش بھی خوب زیادہ ہوتا ہے، اس طرح کوشش کریں کہ دوری اس کی سیٹ میں کھڑے ہو کے خوب اللہ سے دعائیں کریں۔ اور اس کے بعد آب زمزم پینا ہے۔ آب زمزم گلاس میں بھر کر قبلہ رخ ہو کر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ آب زمزم کی دعا ہے، یہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بیٹھ کے 3 سانسوں میں خوب آب زمزم پئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ منافقوں میں اور مومنین میں یہی فرق ہے کہ منافق پیٹ بھر کے آب زمزم نہیں پیتے اور مومن جو ہیں وہ پیٹ بھر کے آب زمزم پیتے ہیں، تو خوب آب زمزم پئیں۔ اس کے بعد آپ 8واں استلام کریں گے، صفا مروہ کی سعی کے لیے جانے کے لیے استلام کر کے آپ صفا پہاڑی پر جب آپ پہنچ جائیں تو قبلہ رخ ہو کے صفا مروہ کی سعی کی نیت کریں۔ نیت اس طرح کرنی ہے کہ اے اللہ میں صفا مروہ کی سعی کرنے کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے، اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کے دعائیں مانگیں اللہ سے۔ پھر آپ صفا کی طرف جب سعی شروع کریں گے تو درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جہاں سعودی حکومت نے گرین لائٹیں لگا رہی ہیں۔ دراصل یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اماں ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھیں، تو اللہ کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ جل شانہ نے سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بات طے کر دی کہ جو بھی وہاں سے اس وقت گزرے گا، سعی کرے گا، وہ دوڑے گا وہاں سے۔ تو مرد حضرات نے دوڑ کے جانا ہے اور خواتین آہستہ چلیں گی۔ اور جب مروہ پہ آپ پہنچیں تو وہاں بھی اسی طرح قبلہ رخ ہو کے دعا مانگیں، پھر مروہ کی سعی شروع کریں۔ اسی طرح 7 پھیرے آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ جب 7 پھیرے آپ کے مکمل ہو جائیں، آخری 7واں جو پھیرا ہے آپ کا مروہ پہاڑی پہ مکمل ہوگا۔ اس کے بعد جو عمرے کا آخری عمل ہے وہ ہے حلق کرنا۔ حلق کا مطلب یہ ہے کہ سر منڈوانا یا بالوں کو کٹوانا۔ مرد حضرات کوشش کریں کہ سر منڈوائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر منڈوایا تھا، تو افضل عمل یہی ہے، لیکن اگر کوئی بال کٹوانا چاہے تو بال بھی کٹوا سکتا ہے، چھوٹے کرا سکتا ہے۔ اور خواتین بھی علماء سے اپنے شوہروں کے ذریعے سے پوچھ کے مسئلہ جائیں کہ بھئی کتنے بال کٹوانے ہیں۔ تو یہاں جب حلق ہو جائے گا تو یہ اب الحمدللہ آپ حضرات کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ جل شانہ اسے ہمارے لیے آسان فرمائے اور ہمیں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔